بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 کلاس کے نئے لیکچر کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپائلر کہ کمپائلر کیا ہوتا ہے، کس طرح یہ کام کرتا ہے۔ تو کمپائلر جو ہے کمپیوٹر کی اپنی زبان جو ہوتی ہے وہ 0 اور 1 ہے، وہ صرف یہی زبان سمجھتا ہے اور اسی زبان کو بائنری زبان کہا جاتا ہے یا مشین لینگویج یا کمپیوٹر کی اپنی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان میں بنے ہوئے پروگرام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کمپیوٹر کی زبان میں یعنی کہ کمپیوٹر کی لینگویج میں تبدیل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایسے پروگرام استعمال کیے جاتے ہیں جو ہائی لیول لینگویج جو کہ انسان کی زبان یا انسان کی لینگویج ہے اس کو مشین لینگویج یعنی کمپیوٹر کی لینگویج میں تبدیل کرے، اور اس کام کے لیے کمپائلر استعمال ہوتا ہے یا کمپائلر استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپائلر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسانی زبان کو کمپیوٹر کی زبان میں تبدیل کرے۔ تو بیسک ہم سمجھتے ہیں کہ کمپائلر جو ہے ٹرانسلیٹر کا کام کرتا ہے جو کہ ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں تبدیل کرتا ہے، اور جب ہماری ہائی لیول لینگویج لو لیول میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر ہی وہ ہمارا جو پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کو پھر ہی اس کی سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروگرامنگ کے بنیادی نکات۔ ہر پروگرامنگ لینگویج کے کچھ اپنے عناصر ہوتے ہیں اور اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں جس پر عمل کرنے سے ایک درست پروگرام جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ اصولوں کے اس مجموعے کو لینگویج کا سنٹیکس کہتے ہیں، اور ہر زبان کا اپنا سنٹیکس ہوتا ہے جس میں پروگرام لکھا جاتا ہے اور ان اصولوں پر عمل کر کے درست پروگرام لکھا جاتا ہے۔ یا ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی لینگویج کی گرامر کی طرح ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی ایک یا چند غلطیاں ہوں تو ہمارا پروگرام کمپائل نہیں ہوگا، اور جب ہمارا پروگرام کمپائل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پروگرام ایگزیکیوٹ یعنی چلے گا بھی نہیں، اور اس صورت میں جو ایرر ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم سنٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مختص کیے گئے الفاظ یعنی ریزرو ورڈز۔ مختص کیے گئے الفاظ ان کو ہم ریزرو ورڈز بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا استعمال پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان کو ان خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کے علاوہ ان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو ریزرو ورڈز یا اردو میں ہم ذخیرہ الفاظ بھی کہتے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کوئی ایرر آئے یا ان کی وجہ سے جو ایرر واقع ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے اندر اس کو ہم سنٹیکس ایرر کہیں گے۔ یہ مختلف قسم کے نیچے آپ کو ریزرو ورڈز دیے گئے ہیں، اپنے یہ الفاظ ہیں، ان کو جس طرح لکھا گیا ہے ان کو اسی طرح سے ہم نے لکھنا ہے، ان کے سپیلنگ کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سی پروگرام کی ساخت، کہ اس کی ساخت کیا ہوتی ہے۔ سی پروگرام کی ساخت کو سمجھنے کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے لنک سیکشن یا ہیڈر سیکشن۔ سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر پہلے سے بنے ہوئے فنکشنز کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے فنکشن جو پہلے سے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم پری ڈیفائن فنکشنز بھی کہتے ہیں یا بلٹ ان فنکشن بھی کہلاتے ہیں، لیکن ہم ان فنکشن کو تب استعمال کر سکتے ہیں جب ہم ان فنکشن کو اپنے پروگرام کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم ان فائلوں کو اپنے پروگرام میں استعمال کرتے ہیں جن کے اندر وہ فنکشنز موجود ہوتے ہیں، اور ان فائلز کو ہیڈر فائلز کہا جاتا ہے، اور ان فائلز کو شامل کرنے کے لیے ہم اپنے پروگرام کے شروع میں ان فائلز کو انکلوڈ سٹیٹمنٹ کے ذریعے شامل کرتے ہیں۔ یہ نیچے آپ کو لکھا ہوا سنٹیکس نظر آ رہا ہے انکلوڈ سٹیٹمنٹ کا کہ ہیش انکلوڈ ہیڈر فائل نیم۔ یہاں پر ہیڈر فائل نیم کوئی بھی ہیڈر فائل کا نام ہو سکتا ہے جو جس کے فنکشن آپ نے اپنے پروگرام کے اندر جو ہیں وہ استعمال کرنے ہو۔
اب ہم نے ایک مثال ہے studio.h، ہم نے اپنا ایک پری ڈیفائن فنکشن جب ہیڈر کے اندر ہم نے اس کو استعمال کریں گے تو اس کا کیا مقصد ہوگا کہ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ فنکشنز کے متعلق جو معلومات ہیں وہ فراہم کرتا ہے، یعنی کہ پروگرام کو ہم نے کوئی ان پٹ دینی ہو یا آؤٹ پٹ لینی ہو تو اس کے لیے ہم اپنے پروگرام کے ہیڈر کے سیکشن میں studio.h کی جو فائل ہے وہ شامل کریں گے۔ اور اگر ہم نے کوئی میتھمیٹیکل فارمولے لینے ہوں اپنے ہیڈر سیکشن کے اندر، ہم نے ان کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم اس کے لیے math.h جو ہے وہ استعمال کریں گے، اس کا فنکشن استعمال کریں گے۔ اور باقی جو دو حصے ہیں مین سیکشن اور فنکشن کی باڈی والا، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔